مرحومین کو سلام کرتے ہیں، کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کیا مرحوم کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا قبر والے جو مرحومین ہیں، جو مردہ ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، وہ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو قبرستان جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب کسی کے یہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے کسی کی، تو مرحوم کے گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے یا اپنی مرحومہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کریں۔ وہ کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقامات پر اور اکثر جگہوں پر یہی ماحول ہے کہ انتقال کے تیسرے دن تیجا ہوتا ہے، جس میں کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، اور 10ویں دن فاتحہ ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ 10ویں کی فاتحہ کہتے ہیں، 20ویں کی فاتحہ، 40ویں کی فاتحہ اور برسی کی فاتحہ۔ یہ تمام تر جو فاتحہ ہوتی ہیں، مین مقصد ہے مرحوم کو ثواب پہنچانا، اصالہ ثواب کرنا۔ اسی لیے قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ غریب کھانا کھائے، اور جس مرحوم کے نام سے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے اس مرحوم کے لیے دعا کرے۔ مرحوم کے گھر والے کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ مرحوم کی قبر پہ جائیں، وہ کرنا بھی چاہیے، وہاں جا کر کے فاتحہ خوانی کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تمام تر اہتمام کیے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کھانے کو، اور دیگر اہتمام کیا جاتا ہے مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو کیا یہ ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے؟ ہم جو قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، مرحومین کو سلام کرتے ہیں، کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کیا مرحوم کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا قبر والے جو مرحومین ہیں، جو مردہ ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، وہ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو قبرستان جا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کے جو عزیز، جو اقارب، جو رشتہ دار، یا آپ کے باپ یا آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی بھی سگا رشتہ دار یا آپ کا دوست جو دفن ہے قبر کے اندر، جو قبر کے اندر ہے، اگر آپ قبرستان جاتے ہو تو وہ آپ کو پہچانتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر مرنے والا جب زندہ تھا، جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا، جس سے اس کی ملاقات ہوتی تھی، جو اس کے رشتہ دار تھے، جو دوست تھے، جو احباب تھے، اس کے مرنے کے بعد میں جب وہ اس کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ مرنے والا انسان سب کو پہچانتا ہے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں قبر پہ جا کر کے تو یہ تمام مرحومین سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مر گئے، بات ختم ہو گئی، دفنا کر کے آ گئے، اب ہم نے کنیکشن ختم کر دیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا۔ اپنے مرحومین کو جب دفنا دو تو ان کو یوں ہی نہ چھوڑ دو، بلکہ ان کے لیے ثواب کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، کلمہ شریف پڑھ کر ہم ثواب پہنچاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے نا میرے عزیزو، ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے، اب اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم جا کر کے قبرستان میں سلام بھی کر سکیں مرحومین کو۔ اب ہم ان کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتے، کسی اور طریقے سے انہیں سکون نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ سلام کرتے ہیں، مرحومین اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتے ہو تو وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے۔ جنگ بدر میں جتنے بھی قتل ہوئے تھے نا، تو تمام مقتولین کو ایک گڑھے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک ہی گڈھے میں ڈال دیا گیا تھا، تمام مقتولین کو۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا، ان کے پاس سے گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس گڑھے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ نام لے لے کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے فلاں اے فلاں، کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ جن کی اب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں،
جو کب کے مر چکے ہیں، جن کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا، جن کا گوشت ختم ہو گیا ہوگا، جو سڑ گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ تم سے زیادہ میری بات کو سنتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ جب آپ اور ہم اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر کے سلام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت روح کو ڈال دیتا ہے اور وہ فوراً جواب دیتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کہ جو اس دنیا سے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے ہم سے پہلے جو چلے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصحال ثواب کریں۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے مرحومین کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کرو گے، آپ کے بچے اس چیز کو دیکھیں گے تو مرنے کے بعد میں آپ کے بچے بھی آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اصحال ثواب کریں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه او من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ سب جانتے ہیں، کوئی نادان نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہاں یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ عہدے، یہ ترقیاں، یہ کامیابی، یہ پیسہ کچھ بھی قبر میں ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ لیکن آقا فرماتے جب انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ نمازی تھا نماز نہیں پڑھ سکتا، شرابی تھا تو شراب نہیں پی سکتا، جو کچھ کرنا تھا اس نے کر لیا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب کچھ لکھا گیا، اس کی اچھائیاں برائیاں سارا کچھ لکھ دیا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرے کی برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی نا تو تم جان لو گے اس کو، اور ذرے کی برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا تو اس کو بھی تم جان لو گے۔ قیامت کے دن سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اعمال کا رجسٹر بند۔ تین نیکیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام میں آتی ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا علم ہے جو آپ جانتے تھے، آپ کوئی دین کی بات جانتے تھے اور آپ نے دوسرے کو بتائی، اس نے تیسرے کو بتائی، دوسروں کو اس سے فائدہ ملا تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گئے ہیں، جب اولاد نیک چھوڑو گے، نمازی اولاد چھوڑو گے، قرآن کی تلاوت کرنے والی اولاد چھوڑو گے تو آپ کے مرنے کے بعد میں، جانے کے بعد میں وہ آپ کے لیے قرآن پڑھے گی، کلمہ شریف پڑھے گی، آپ کے لیے تمام تر وہ دوسرے کام کرے گی کہ جس سے آپ کو مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو عمل وہ کرے میرے عزیز جو دنیا میں بھی کام میں آئے اور آخرت میں بھی کام میں آئے۔